السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ کتاب النکاح چل رہا ہے۔ آج ہم کتاب النکاح میں باب المباشرتی کی شروعات کریں گے، اور باشر یباشر مباشرتن یہ مصدر ہے، اور اس کا جو لغوی معنی ہے وہ چمڑے کا ایک دوسرے سے ملانا، انسان کا یا اسی طرح سے کسی کا بھی، تو اسی کو کہتے ہیں بشرہ، اور اسی چمڑے کا ایک دوسرے سے ٹچ کرنا، ملانا، یہ مباشرہ، اسی کو مباشرت کہا جاتا ہے۔ انسان کو بشر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا چمڑا حیوانات کے مقابلے میں ظاہر ہوتا ہے، دکھتا ہے، اور جو دوسرے جانور وغیرہ ہیں ان کا چمڑا انسان کے مقابلے میں بالوں سے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان کا چمڑا ظاہر ہے اس لیے اس کو بشر کہا جاتا ہے، اور اسی سے مباشرہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے چمڑے کا ایک دوسرے سے ملانا۔ اور یہاں مباشرت جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بطور کنایہ جمع کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جمع، ہم استری، شوہر اور بیوی کا آپس میں ایک دوسرے سے ملنا، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ صحبت جسے کہا جاتا ہے، صحبت بھی کہتے ہیں، اسی طرح سے مباشرت بھی کہتے ہیں، جمع بھی اس کو بولا جاتا ہے، تو اسی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے یہاں۔ اور اس باب کے اندر شوہر اور بیوی آپس میں کس طرح سے ہم بستر ہوں گے، کس طرح سے ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، اس سے متعلق احادیث بیان کی جائیں گی۔ دین اسلام اور دوسرے ادیان کے مقابلے میں انسان کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے۔ اس کے رہنے سہنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کے کھانے پینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اور اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے آپس کے تعلقات کس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہیں، اور یہ ایک طرح سے اس مذہب کا، دین اسلام کا اعجاز ہے کہ اس مذہب کے علاوہ دوسری جگہ آپ کو اس طرح کی کوئی اور چیز نہیں ملے گی، اور کہیں آپ کو اس تفصیل کے ساتھ پوری رہنمائی آپ کو نہیں ملے گی۔ کس طرح سے شوہر اور بیوی کو ملنا چاہیے، کس طرح سے ان کے ساتھ آپسی تعلقات ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کے اندر بیان فرما دی ہے۔ تو یہاں صحبت کس طرح سے ہو، اور ہم بستر کس طرح سے شوہر اور بیوی ہوں، اس کی تفصیل بعض احادیث کے ذریعے سے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ پہلی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كانت اليهود تقول اذا اتى الرجل امراته من دبرها في قبلها كان الولد احولا فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کانت الیہود، یہود کہا کرتے تھے۔ یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول ماننے والی قوم ہے، اور یہ مشہور و معروف ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ان کا تعلق ہے، اہل کتاب ہیں۔ مدینہ کے اندر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو وہاں یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سابقہ پڑا. تو یہود کہتے تھے کانت الیہود تقول، یہود کہا کرتے تھے اذا اتى الرجل کہ جب آدمی امراتہ من دبرہا اپنی بیوی سے کے پاس آئے، اتى الرجل آئے امراتہ اپنی بیوی کے پاس. یہاں آنے سے مراد جمع کرنا ہے، اور اس سے پہلے بھی شاید یہ بات بیان کی جا چکی ہے. عرب بڑے نفیس اس تعلق سے ہوئے ہیں اور ان کے اندر بڑی نفاست پائی جاتی ہے کہ وہ آپسی اس طرح کے جو تعلقات ہیں ان تعلقات کو اشاروں اور کنایوں میں بیان کرتے. اگر رجل امراتہ یعنی کوئی آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے تو آنے سے مراد یہاں وہی ایک خاص قسم کا آنا ہے، یعنی ہم بستری کرے. من دبرہا فی قبلہا اس کے پیچھے سے، فی قبلہا اس کے آگے کے راستے میں. دبر پیچھے کو کہتے ہیں اور قبل سامنے کو کہتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے کے طرف سے، فی قبلہا اس کے آگے کے راستے میں جہاں ہم بستری کی جاتی ہے. اگر کوئی آدمی اس میں آتا ہے، ہم بستری اس طرح سے کرتا ہے، کان الولد احولا تو ایسی صورت میں بچہ احول بھینگا پیدا ہوتا ہے. کان الولد احولا بچہ ایسی صورت میں بھینگا ہوتا. احول کہتے ہیں بھینگا، جو جس کی آنکھیں ایک جگہ ٹھہری ہوئی نہ ہو، بلکہ اگر دیکھ رہا ہے تو لگتا ہے کہ سامنے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھیں کسی اور دوسری طرف دیکھ رہی ہوتی. اور اگر وہ بائیں طرف یا اس طرف دیکھتا ہو تو لگتا ہے کہ سامنے دیکھتا ہے. تو ایسے بچے کو یا ایسے انسان کو بھینگا کہتے ہیں. تو یہود کا یہ معاملہ تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی پیچھے کی طرف سے اپنی بیوی کی اگلی شرمگاہ میں ہم بستر ہوگا تو ایسی صورت میں بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے. فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ تو اللہ نازل ہوئی آیت کریمہ. فَنَزَلَتْ نازل ہوئی آیت کریمہ. کون سی آیت کریمہ؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ تمہاری بیویاں، نِسَاؤُكُمْ تمہاری عورتیں، اور یہاں مراد بیویاں اور لونڈیاں. اے منکوحاتکم و مملوکاتکم یعنی تمہاری بیویاں اور اسی طرح سے تمہاری لونڈیاں. حرث لکم تمہاری کھیتیاں ہیں. کھیتیوں سے تشبیہ اللہ رب العالمین نے بیویوں کو یا اسی طرح سے لونڈیوں کو دی، کیونکہ کھیتی یہ بیج بونے کی جگہ ہے اور اسی سے غلہ یا اسی طرح سے پھل وغیرہ نکل کر آتے ہیں جب ہم اس میں بیج ڈالتے ہیں. تو ایسے ہی عورتیں یہ مانند کھیتی کے ہیں کہ اس میں جب نطفہ بیج کی شکل میں جاتا ہے تو انسانی نسل آگے بڑھتی ہے اور بچوں کی ولادت ہوتی ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں. تو یہاں ایک طرح سے یہ تشبیہ جو دی گئی اللہ رب العالمین نے تشبیہ دی عورتوں کو کھیتی سے، یہ بڑی اچھی تشبیہ اور بڑی عمدہ سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی. بڑی عمدہ اور بہتر تشبیہ، اس سے بہتر اور تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے. اور اسی طرح سے یہاں یاد رہے کہ حرف لکم کہہ کے اس بات کی جانب بھی اشارہ ہے کہ جو ہم بستری کرنا ہے، جو جمع کرنا ہے، اس کی ایک خاص جگہ ہے اور وہ جگہ ہے جہاں سے پھل آتا ہے، جہاں سے کھیتی ہوتی ہے، اور وہ عورت کی اگلی شرمگاہ، یعنی اگلی شرمگاہ میں ہی ہم بستری کی جا سکتی ہے. اب چاہے ایسی صورت میں اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کرتے ہوئے چاہے وہ پیچھے کی طرف سے کرے یا کسی بھی
بازو کی طرف سے کرے، دائیں طرف سے کرے، بائیں طرف سے کرے، یا کسی بھی طرح سے پٹ لٹا کر یا چت لٹا کر، جس طرح سے چاہے، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، تم آؤ اپنی کھیتی میں، أَنَّا شِئْتُمْ، جیسے چاہو، جیسے چاہو اپنی کھیتی میں آؤ۔ اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تو یہاں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے ایک تو جو جماعتی جگہ ہے اس جگہ کو بتلایا کہ وہ جگہ وہ ہے جو کھیتی کے مانند ہے، یعنی اگلی شرمگاہ، جہاں سے اولاد کی ولادت ہوتی ہے، جہاں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے جس جگہ سے۔ اور اسی طرح سے دوسرا ہم بستری کرنے کا کیا طریقہ ہو، وہ طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ جس طرح سے چاہے کر سکتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ قریش یا عرب کے اور جو دوسرے جو ادھر مکہ کی سائڈ میں رہنے والے جو لوگ تھے، وہ اپنی بیویوں سے جس طرح سے چاہتے تھے ہم بستری کرتے تھے، یعنی انہیں چت لٹا کر یا پٹ لٹا کر، یا اسی طرح سے ان کے پہلو سے، یا اسی طرح سے ان کے آگے سے یا پیچھے سے ان کی اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کیا کرتے تھے۔ لیکن مدینہ کے اندر خاص طور سے چونکہ وہاں یہود بھی آباد تھے، اور ان کے یہاں یہ غلط تصور پایا جاتا تھا کہ اگر کوئی آدمی عورت کے پیچھے سے اس کی اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کرتا ہے تو بچہ بھیگا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے انصار کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی تھی اور وہ بھی یہ خیال کرتے تھے۔ چنانچہ کسی مہاجر صحابی کا نکاح کسی انصاری عورت سے ہو گیا اور انہوں نے اسی طریقے سے جمع کرنے کی خواہش ظاہر کی جس طرح سے مکہ یا ادھر کے علاقے میں چلتا تھا، تو اس عورت نے منع فرما دیا۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی اور اللہ رب العالمین نے پھر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ یعنی یہ یہود کا جو کہنا ہے کہ اس سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، یہ غلط تصور ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس آیت کریمہ کے اندر وضاحت بیان فرمائی۔ آئی بات سنیں، اس آیت کا شان نزول، ایک تو یہ بات ہوئی کہ یہ اصل میں یہود کی جو بات تھی اور ان کا جو کہنا تھا کہ بچہ بھیگا پیدا ہوتا ہے، اس کی تردید کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ اسی طرح سے بعض روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس تعلق سے یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے وہ عورت کے پچھلے راستے میں جمع یا ہم بستری کے جواز سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس طرح کی جو روایات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہیں وہ صحیح اور درست نہیں ہے، وہ سندن صحیح اور درست نہیں ہے۔ اور یہ بات ایک دم متفق علیہ ہے تمام ادیان میں، تمام مذاہب میں، بلکہ اسلام میں اس سے پہلے آگے احادیث آ رہی ہے اس تعلق سے کہ عورت کے پچھلے راستے میں، پیچھے کی شرمگاہ میں ہم بستری اور جمع کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو وہ ملعون ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہے ایسا۔ آئی بات میں تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو اس طرح کی بات منسوخ کی جاتی ہے وہ ان تک صحیح سند سے نہیں پہنچتی ہے، لہذا یہ صحیح اور درست بات نہیں ہے کہ یہ آیت کریمہ عورتوں سے ان کے دبر میں یعنی پیچھے کے راستے میں ہم بستری کے جواز کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، یہ کہنا صحیح اور درست نہیں۔ اسی طرح سے ایک اور بات اس آیت کے شان نزول کے تعلق سے کہی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ عورتوں سے عزل کے جواز میں نازل ہوئی۔ اور عزل کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت ابھی آگے احادیث میں آتی ہے
مختصراً یہ کہ عزل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے اور جب منی کے خارج ہونے کا وقت آئے تو اسے شرمگاہ سے نکال کر باہر نکال دے، تو اسے عزل کہا جاتا ہے۔ اور اس کا کیا حکم ہے، اس کی مزید وضاحت تو آگے آئندہ احادیث میں آ رہی ہے۔ بعض احادیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ آیت کریمہ عزل کے جواز میں نازل ہوئی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تم جیسے چاہو ان سے ہم بستر ہو، یعنی جس طرح سے چاہو کرو، یعنی ہم بستر عزل کرنا ہے تو یہ بھی تمہارے لیے جائز اور درست ہوگا۔ لیکن زیادہ تر روایات اسی معنی اور مفہوم کی ہے جو یہاں بیان کیا گیا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت یہاں بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ کہ یہ آیت کریمہ یہود کی تردید میں نازل ہوئی ہے، جو یہ خیال کرتے تھے کہ اگر کوئی آدمی عورت کے پیچھے کی طرف سے آگے کی شرمگاہ میں ہم بستری کرتا ہے تو ایسی صورت میں بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ ایسے اس یہود کے اس خیال کی تردید میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت سے ہم بستری اس کے سامنے کے راستے میں جو اصل کھیتی یعنی بچوں کی ولادت کا مقام ہے وہیں ہم بستری کی جا سکتی ہے، پیچھے کے راستے میں ہم بستری کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، کیونکہ وہ کھیتی کا مقام نہیں ہے بلکہ وہ گندگی نکالنے کا، فضلے کے خارج ہونے کا مقام ہے۔ آئی بات سنیں، تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ ہم بستری سامنے کے راستے ہی میں کرنا ہے، لیکن اس کے لیے جو بھی طریقہ شوہر اپنانا چاہے وہ اپنا سکتا ہے، اور یہود کا جو خیال تھا وہ باطل ہے، وہ درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔